السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع چند نصیحت بھری قیمتی باتوں سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے سردار الانبیاء اور اشرف الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نصیحت، جو اللہ رب العزت کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ یا تم سولی چڑھا دیے جاؤ۔ یہ کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہی ہے، میراث جلدی تقسیم کرو ورنہ فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے۔ مسند احمد میں ہی منقول ہے کہ مومن کی جان اس کے قرضہ کے سبب لٹکی رہتی ہے جب تک کہ وہ ادا ہو جائے۔ رب تعالیٰ جل شانہ جس کو زمین پر عاجز کرنا چاہتا ہے، اس سے عاجزی چھین لیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور باتوں کا روح پر۔ راہ سلوک میں اصل وظائف نہیں بلکہ تہذیب اور اخلاق ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ادب نام ہے راحت رسانی کا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آخرت کا کام آج کر، دنیا کا کام کل پر چھوڑ دے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا قول ہے، ضروری حاجتیں دنیا طلبی میں داخل نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے منقول ہے کہ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو، یعنی خوب مہمان نوازی کرو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ مشہور بزرگ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دولت کے بھوکے کو کبھی راحت نہیں ہو سکتی۔ ایک نصیحت یہ منقول ہے، عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاں انعامات کا مستحق ہوتا ہے۔ تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ نصیحتیں تو بہت سارے حضرات سے منقول ہوتی ہیں، لیکن یہ چند ایک اس لحاظ سے جمع کی گئی ہیں جس کے اثرات ہماری معاشرتی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اپنے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے معاشرتی تعلیمات کا حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم معاشرے سے ہی پہچانے جاتے ہیں کہ ہم کس قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں، جو کہ ہماری عادات سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ ایمان اور عمل کے لحاظ سے نماز سے بڑھی ہوئی کوئی چیز نہیں، اور بری باتوں میں ایک جو بہت زیادہ تکلیف دینے والی چیز ہے وہ قرض ہے، اور ایسے ہی قرض دار کو جو حقیقتاً پریشان حال ہو اس کو مہلت دینا رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کا سبب ہے۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بھی خوش خلقی کی طرف متوجہ کریں، بلکہ معاشرتی حسن کے لیے محنت کرنے والا، خوش خلقی پیدا کرنے والا بنا دیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔